استقبال میں کوئی نہیں کہیں آپ کا ذکر نہیں کریں ایک استقبال میں چلے جاتے ہے حنیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کے جو ہے کامیابی کا راستہ طور طریقہ بھی اسی نے سمجھایا۔ جب ساری مخلوق کو پیدا اس نے کیا ہے اور سارے کو رزق وہی دیتا ہے، ساروں کے اوپر اسی کا ہی قبضہ ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، تو دنیا کو جب اس نے بنایا ہے تو دنیا کے نظام کو بھی اسی نے بنایا اور دنیا میں بسنے والوں کے نظام کو بھی اسی نے ہی نازل کیا۔ اب جو اس پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا اور جو اس پر نہیں چلے گا تو وہ دکھنے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے کتنا بھی کامیاب نظر آتا ہو، وہ کامیاب شخص نہیں ہے، وہ کامیاب شخص نہیں ہے۔ کامیاب شخص تو وہ ہے جو ضابطے، جو اصول، جو قاعدے، جو قانون اللہ نے بنایا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں سب سے پہلے نظر ڈالنی پڑے گی ان چیزوں پر جو اللہ نے بنیادی چیز بنائی ہے۔ اصول اور ضابطے کے اندر اللہ نے جو بنیادی چیز بنائی ہے اس پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو ساری چیزوں سے ہٹ کر جو ہے اللہ نے ان کو جو اہم چیز دی اور جو ان کو مقصد بتایا وہ کیا تھا، کیونکہ دنیا کی شروعات اور انسانیت کی شروعات اور مخلوق کا دنیا میں آنے کا جو سبب بنے وہ آدم علیہ السلام ہی بنے۔ سبب جو بنے ہیں، نہیں تو آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں رہتے ہیں، اچھا لگ رہا تھا ان کو، وہاں تو اچھا تھا نا، دنیا سے اچھا ہے کہ نہیں؟ کہ دنیا اچھی ہے جنت سے؟ دنیا اچھی ہے جنت سے؟ جنت اچھی ہے، تو آدم علیہ السلام کو کیا تھا، کیوں آ گئے آپ؟ اللہ نے سبب بنایا ان کو دنیا میں آنے کا، نہیں تو اللہ نے دنیا کو تو قائم کرنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جو ہے دنیا کے بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے دنیا کے ہر ایک چیز کو جو ہے ایک دم لکھ دیا تھا، تو وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن دنیا کے وجود کا کچھ سبب بھی ہونا چاہیے، دنیا کے وجود کا سبب بھی ہونا چاہیے، ایسے اپنے آپ۔ تو اللہ نے اس کے لیے جو ہے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر اور اس پیڑ تک پہنچایا جس کے لیے اللہ نے شرط رکھی تھی، وہاں نہ جانا، وہاں جاؤ گے تو نقصان میں آؤ گے، اور کیسا نقصان؟ سورہ جو ہے مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ نہیں بلکہ سورہ اعراف ہے نا، 8ویں پارے میں، سورہ اعراف کے اندر اللہ پاک نے اس پیڑ سے کھا لینے کی وجہ سے، اس پیڑ کے قریب جانے کی وجہ سے جو آدم علیہ السلام کا حال ہوا ہے اس کو بیان کیا اللہ نے، سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو بیان کیا
کہ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگائے جو جنت کا فاخرہ لباس تھا، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، وہ لباس۔ اور خالی آدم سے ہی نہیں اترا، آدم اور حوا دونوں سے اتر گیا، آدم اور حوا سے دونوں سے اتر گیا۔ اور یہ وجہ تھی آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجنے کی، یہ سبب بنا، سمجھے؟ تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب دنیا میں اتار دیا، تو کیا چیز دے کر بھیجا تھا؟ ایک چیز تھی، اللہ نے جو ہے ان کو جو دیا تھا وہ اپنا کلمہ ساتھ میں دے کر بھیجا۔ تم دنیا میں رہو گے، جنت میں تھے تو بے فکر تھے، کیونکہ جنت جو ہے بے فکری کی جگہ ہے، وہاں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تو بے فکری کی جگہ ہے، تو وہاں پر جو ہے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں فکر مند ہونا ہے، تو اللہ نے جو ہے ایک ایک چیز ان کے ساتھ لگائی۔ اب دنیا میں آئے ہو تو دنیا کے اعتبار سے رہنا پڑے گا، اور جنت میں تھے تو جنت کے اعتبار سے۔ اب دنیا میں آئے ہو تو دنیا کے اعتبار سے تم کو کھانا بھی پڑے گا، تم کو پینا بھی پڑے گا، تم کو سونا بھی پڑے گا، تمہیں جو ہے جنت کے اندر جو ہے جتنی آسائش اور آرام اور ساری چیزیں تم کو مہیا تھی، اب یہاں پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنا پڑے گا، یہاں پر محنت مزدوری۔ لیکن ان ساری چیزوں میں جو ہے تم کو ایک چیز کو لازم پکڑے رہنا پڑے گا، ایک چیز کو لازم پکڑے رہنا پڑے گا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ پاک کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آدم علیہ السلام کو سمجھایا، دیکھو یہ دانہ ہے گیہوں کا، آپ نے جنت میں گیہوں کا دانہ کھایا، اسی لیے آپ کو اسی کی روٹی یہاں کھلائی جائے گی، اور وہ روٹی آپ کو بنانا ہے، وہ روٹی وہاں پہ سب بنا بنایا مل رہا تھا، وہاں پر بنا بنایا مل رہا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا جنت کے اندر جس چیز کا جی چاہے گا وہ چیز تمہیں حاضر ملے گی، وہ چیز تمہیں حاضر ملے گی۔ کہاں پر؟ جی چاہے گا پرندے کے کھانے کا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس طریقے کے پرندے کا جی چاہے گا تمہارا، اللہ وہ پرندے کو حاضر کر دے گا، کھاؤ۔ تو جنت کی زندگی ہے، جنت میں تمہیں جو ہے دودھ پینے کا جی چاہے گا، اللہ پاک چھڑی دیں گے، اور اس سے جو ہے تم جتنا چاہے جہاں سے چاہے جو ہے دودھ کی نہر کو جو ہے اپنی طرف اشارہ کر کے سمجھے؟ یہ تو جنت کی زندگی تھی، وہاں تو جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، اور یہاں پر ویسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خون پسینہ۔ اب تمہیں جو ہے آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام جو ہے سکھا رہے ہیں، یہ لو یہ بیل ہے، یہ بیل ہے، یہ ہل ہے، اور یہ دانہ ہے، اور یہ زمین ہے، اب چلو اس پر کرو محنت، کرو گے تم، محنت کرو گے تم، لیکن اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ تمہارے سے نہیں ہوگا، وہ کرنے والا اللہ، وہ چیز دی تھی، جو ایک چیز جو اللہ نے دے کر بھیجی تھی، وہ آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کیونکہ اس دور میں جو بھی رہے گا اس کو یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، آدم کو جو ہے نبی ماننا پڑے گا، اس کو آدم کو نبی
تو نبی تو ہر زمان خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی نہیں ہے، ہاں ہر نبی کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کو کیا سمجھایا؟ محنت کرو گے تو نتیجہ دینے والا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ حدیث کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اسی پر تو ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی یہی کلمہ دیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو جو ہے یہی کلمہ دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا یہ کلمہ؟ یہ کلمہ کیوں دیا گیا؟ کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے کیوں دیا گیا؟ کہ روزانہ صبح شام جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ ہاں شیخ چلی کیوں دیا گیا؟ ہاں کہ وہ کلمے کے اندر جو ہے توحید ہے، توحید کیا ہے؟ توحید ہے، دنیا کی ساری چیزوں کا انکار ہے اور اللہ کی ذات کا اقرار ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا انکار ہے اور اللہ کا اقرار ہے۔ اسی لیے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا۔ ہاں جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں، ہاں لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں کہ لا کے اندر ہر چیز کی نفی ہے، اور وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ جو لا ہے نا اس کی بھی نفی ہے۔ ہاں کہتے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، جز کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ ہاں جب ہر چیز کی نفی ہوگی تو ایک ہی چیز بچے گی، لا تأخذہ سنۃ، ہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ سے رہنے والی ذات اللہ کی، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ ہاں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو باقی کون رہے گا؟ ہاں جس نے فنا ہونے والی چیز کو بنایا ہے وہ باقی رہے گا، جس نے فنا ہونے والی چیز کو بنایا ہے وہ باقی رہے گا۔ اور بنانے والا کون ہے؟ ہاں زمین و آسمان کا بنانے والا، ادھر آ تو آ گیا، تیرا ٹیڑھا پن نکالتا میں، بیٹھ ادھر۔ تو کیا بات چل رہی تھی کہ دنیا کی ساری چیز کا بنانے والا ہاں اللہ ہے، اور اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبیوں نے یہی دعوت دی، ہر نبیوں نے لوگوں کے دلوں پر یہی محنت کی، ہاں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی طرف لایا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے نکال کر کہاں لایا؟ ہاں اللہ کی طرف لایا، اور دلوں کے اندر سے ساری چیزوں کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو دل میں بیٹھایا۔ کیا کیا؟ اسی لیے تو کفار مکہ جو تھے، مکے والے لوگ تھے جو، ان کا حال کیا تھا؟ ان کی پریشانی یہی تھی، ہم تو 360 کی عبادت کرنے والے، ہم تو لات و عزا کی عبادت کرنے والے، اور ہم جو ہے بڑے بڑے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے اور ان کی عبادت کرنے والے، ہم اتنوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ محمد جو ہے ہمیں ایک کی عبادت کرنے کو کہتا ہے، اور باقیوں سے جو ہے، ان کے نزدیک تو بارش دینے والا الگ تھا، روزی دینے والا
الگ تھا، اور پانی برسانے والا الگ تھا، بیماری دینے والا الگ تھا، اور شفا دینے والا الگ تھا۔ ہر اعتبار سے کھیتی باڑی، اب ان کو کہیں جانا ہے سفر میں تو سفر کا معبود الگ تھا، سفر کا معبود، ہاں سفر کا معبود ان کا الگ تھا، ہاں بارش کا ان کا معبود الگ تھا۔ تو یہ چیز جو ہے، ان ساری چیزوں سے لوگوں کو نکال کر، ان ساری چیزوں کی محبتوں کو لوگوں کے دل سے نکالا کس نے؟ نبی نے، محنت کے ذریعے سے، نبی نے محنت کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سارے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے۔ ہاں صرف وہ لوگ کامیاب ہے، صرف وہ لوگ کامیاب ہے، صرف وہ لوگ کامیاب ہے جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو کیوں خاص کیا اللہ نے؟ ایمان والوں کو اس لیے خاص کیا کیونکہ ایمان والوں کا دل اللہ کی ذات کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی ہے، چیزوں کے نفع سے خالی، ہاں آسمان سے برسنے والی بارش کے نفع سے خالی، اور جو ہے بیماری، پریشانی اور دواؤں اور ان ساری چیزوں کی جو ہے جو نفع ہے، ان سے دل خالی ہے، اور اگر بھرا ہوا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے، کہ میری بیماری کا دور کرنے والا اللہ، میری شفا، مجھے شفا دینے والا اللہ، آسمان سے پانی کا برسانے والا اللہ، ہواؤں کا چلانے والا اللہ، اور جو ہے روزی کا دینے والا اللہ، اور بیماری کا دینے والا اللہ، زمین سے غلات کا نکالنے والا اللہ، ہاں یہ ساری چیزیں اس لیے ایمان والوں کو خاص کیا اللہ۔ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون کامیاب ہے؟ ہاں، اور ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے ہاں ایمان کی محنت سے۔ جس چیز کو حاصل کرنا آدمی چاہتا ہے اس کی محنت کرتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے آدمی اس کی محنت کرتا ہے، اور ایمان کے حصول کے لیے ایمان کی محنت ہے، ایمان میں ترقی کے لیے ایمان کی محنت ہے، ایمان کی میں جو ہے چار چاند لگے، ایمان جو ہے اعلیٰ درجے کو پہنچے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ اب ایمان کے لیے ہمارے سامنے نمونہ صحابہ اکرام کی زندگی، ہمارے سامنے نمونہ کس کی زندگی ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی ہے، کہ ایمان کی بھٹی میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پکا کر اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط بنایا اور اعلیٰ بنایا، اپنے ایمان کو کس طریقے سے۔ حضرت جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ عام واقعہ ہے، ایک دم مشہور ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا بھی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ہے راتوں کو ان کو جو ہے پیٹا جاتا اور گھسیٹا جاتا، اور سویرے جو ہے تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر سینے پر چٹان رکھی جاتی، اور جب چٹان رکھی جاتی تو رکھنے کے باوجود اور یہ کہا جاتا کہ اب بولو، اب بتاؤ کیا کہتے ہو، محمد پر ایمان ابھی بھی رکھتے ہو یا اس سے پھرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی کہتے بس مالک تو ایک ہے، معبود تو ایک ہے، عبادت کے لائق تو صرف ایک ہے، اس سے جو ہے وہ لوگ اور تکلیف پہنچاتے۔ اس طریقے سے انہوں نے ایمان کی بھٹی میں اپنے آپ کو پکایا ہے۔ ہمارے لیے ایمان کی محنت کیا ہے؟ بھائی 3 دن کی جماعت میں چلو ایمان کی محنت کے لیے، ہاں اب مسجد میں آتے ہیں تو یہاں پر تو چٹان بھی ہے اور ریت بھی ہے، سب کچھ ہے، رات بھر جو ہے کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں، ایسا ہے ہمارے ایمان کی محنت میں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی 40 دن کی جماعت میں چلو، 4 مہینے کی جماعت میں چلو، وہاں پر اچھا جہاں بھی چلے جاؤ آپ، چاہے 4 مہینے کی چلے جاؤ، چاہے سال بھر کی جماعت میں چلے جاؤ،
نہ کوڑا ملے گا اور نہ جو ہے چٹان ملے گی. آپ کا بستر اپنا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بستر بچھاؤ گے، کیونکہ آدمی جو ہے اپنا کام بڑے اچھے سے کرتا ہے. اپنا کام جو ہے، دوسروں کا بستر بچھانے بولو تو اٹھائے ہو گیا، اور اپنا جھڑکیں گے بھی، بچھائیں گے بھی، اور بچھانے کے بعد جو ہے اس پر اس کے باوجود بھی پھر ہاتھ مارتے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اپنا کام بڑے اچھے سے کرتا ہے. تو یہاں نہ کوئی ریت ہے نہ چٹان ہے، یہاں تو ایمان کی محنت جو ہے صرف ایمان کی دعوت دے کر یہ قربانی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. تو ایمان جو ہے، ایمان کی محنت میں لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت دینا ہے. جب ایمان کی دعوت دو گے تو ایمان بنے گا، اور ایمان بنے گا تو ایمان جو ہے اعلیٰ درجے پر جائے گا. حدیث کے اندر ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو آدمی کو جو ہے آسمان یعنی بلندیوں کو پہنچاتا ہے، اور ایمان جب گھٹتا ہے تو آدمی کو جو ہے وہ پستی میں ڈال دیتا ہے. ایمان جب بنتا ہے تو آدمی کو بلندی میں پہنچاتا ہے، اور ایمان جب گھٹتا ہے تو پستی میں پہنچاتا ہے. اور ایمان کی بلندی جو ہے آدمی کو عجیب عجیب بات کہنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات کہی کہ جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا، جب آدمی قبر میں رکھا جائے گا اور قبر میں رکھے جانے کے بعد فرشتے آ کر اس کو اٹھا کر بیٹھائیں گے اور اس سے سوال کریں گے، اور 3 سوال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے اس کے سوال کے جواب ہوں گے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کر کے وہ چلے جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا ان کا، ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہاں اگر ہوتا تو عمر ہوتا. میرے بعد اگر، کیونکہ کچھ صفات تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے جو ہے عمر نبی ہو ہی نہیں سکتے تھے. اگر سلسلہ چلتا تو عمر ہوتے. تو حضرت عمر نے جو ہے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی جس وقت ہم کو قبر میں رکھا جائے گا، جس وقت ہمیں قبر میں رکھا جائے گا اور فرشتے جب اٹھائیں گے تو ہم ہوش میں رہیں گے، ہم ہوش میں رہیں گے. آپ سے نے فرمایا کہ ہاں ہوش میں رہو گے، کیونکہ تمہارے جسم کے اندر واپس روح ڈال کے تم کو اٹھایا جائے گا، تو تم ہوش میں رہو گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر تو میں فرشتوں سے نپٹ لوں گا، پھر تو میں فرشتوں سے، ہاں پھر تو میں فرشتوں سے نپٹ لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ سے فرمایا کہ کیسے نپٹو گے؟ وہاں تو سوال اور جواب. بولے اللہ کے نبی فرشتہ سوال کیا کرے گا؟ پہلا اس کا سوال ہوگا کہ یہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تیرے کو پالنے والا کون ہے، تیرے کو جلانے والا کون ہے، تجھ کو کھلانے والا کون ہے، بتا. لیکن ابھی جب وہ یہ سوال کرے گا تو میں کہوں گا کہ تو بتا مجھے کہ تیرا رب کون ہے، تو بتا. ایمانی کیفیت جتنی آگے ہوگی آدمی کا جو ہے معاملہ جو ہے ایسے ہی ہوگا. اور جب ایمان میں کمی ہوگی، ایمان میں کمزوری آئے گی، یا یقین کا رخ تھوڑا سے بدلے گا، تو آدمی کے ساتھ جو چیز ہونے والی ہے اس سے الٹا معاملہ ہوگا، اس سے الٹا معاملہ ہوگا. سمجھے؟ تو یہ ایمانی کیفیت ہے. اور ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے، کیفیت بنے گی ایمان کی محنت سے، دعوت سے. جتنا دعوت دی جائے گی، جتنا اللہ سے ہونے کو کہا جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ایمان کے بننے بنانے کے لیے جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں
غور و فکر کرنا، اللہ نے آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بنایا، ہاں غور و فکر ہے، ساری چیزیں ہیں، آسمانوں کے ہوا، آسمان اور زمین کے بیچ میں خلا کے اندر جو ہے لوہے کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے؟ ہاں یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ بندوں کا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ جو ہے ان کو دماغ نہیں دیتا، اگر اللہ ان کو دماغ نہیں دیتا تو بتاؤ یہ کام کر لیتے جو ہوائی جہاز خلا میں اڑ رہے ہیں؟ سوچو تو۔ اب بہت سے ایسے بھی ہے دیکھنے میں بدن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھے خاصے، لیکن اسکرو اللہ نے ڈھیلا کر دیا ہے، نس کو جو ہے بلاک کر دیا ہے، تو سڑکوں پر جو ہے لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں ان کے اندر اتنی بھی جو ہے سمجھ نہیں ہے کہ جو مجھے پتھر مار رہا میں پلٹ کے اس کو بھی پتھر مار دوں، یہ بھی سمجھ نہیں ہے ان کے اندر۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے، سمجھے؟ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ اس آیت کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے، ایمان والے بندے وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آج جو ہے اس آیت کا جو ہے ریسرچ کر کے دیکھوں گا، اور جو ہے میں دیکھوں گا کہ واقعی میں اللہ نے کوئی چیز جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، ہم نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ اس بات کو لے کر انہوں نے گھر سے جیسے ہی نکلے تو ایک بچھو پر نظر پڑی۔ اب بچھو تو کافی بڑے بڑے ہوتے، کتنے بڑے ہوتے بچھو، اب وہ جب کاٹتا ہے تو آدمی کو بہت مزہ آتا ہے، آدمی کو بچھو کاٹے تو کتنا مزہ آتا ہے، آتا کہ نہیں؟ آدمی خوشی سے کودنے لگتا ہے، ہاں کیونکہ بچھو کاٹا ہے، کیا کاٹا ہے؟ ہاں اب بچھو پر نظر پڑی تو اب وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا تو یہ بچھو بھی بیکار نہیں، اس کا کاٹنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا نہ کاٹنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ پاک جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا تو پھر یہ بیکار نہیں ہے، بھلے ہی اس کے اندر کتنا بھی زہر بھرا ہوا ہے تو کیا ہوا۔ ہاں تو بولے میں دیکھوں ذرا یہ کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اب وہ چلے جا رہا ہے، وہ اپنے کام پر یا اپنے کام پر، دونوں اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ ہاں اللہ پاک نے وہ بزرگ جو ہے اس کو دیکھے کہ وہ بچھو گیا ایک ندی کے کنارے پر پہنچا، اللہ نے نظام بنایا، کچھوا آیا کنارے پر لگا، بچھو اس کی پیٹھ پر سوار، بچھو اس کی پیٹھ پر سوار، اور سوار ہو کر جو ہے اب یہ اس کو ادھر لے کے گیا، اب یہ بھی جو ہے ساتھ میں اس کے کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بھی اس پار نکلے، بچھو وہ جا کے کنارے پر لگا، کچھوا بچھو اتر کے اس پار نکلا، اور ایک جھاڑی میں گیا جہاں پر ایک نوجوان جو ہے نشے کی حالت میں اور جو ہے ایک دم پڑا ہوا ہے، اس کے سر پر ایک زہریلا سانپ جو ہے بیٹھا ہوا، سر پر زہریلا سانپ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوجوان کو اب کاٹ لے تب کاٹ لے، اس نوجوان کو اب کاٹ لے تب کاٹ لے، جب تک کہ وہ بچھو جو ہے وہاں پہنچا، اور جیسے ہی وہ اس کو کاٹنے کے لیے سانپ نے ایسا کیا، بچھو نے سانپ کو ڈنک مارا۔ کہاں سے بھیجا اللہ نے؟ بزرگ دیکھ رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کے لیے اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، انسان کو
اپنے لیے پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بچھو کو اس سانپ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے کہاں سے کہاں بھیجا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا میں جتنی بھی چیز اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز میں نفع ہے اگر ہم اللہ کے ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائے تو وہ نفع ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم اللہ سے دور ہو جائے تو ہر چیز ہمارے لیے نقصان دہ، ہر چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے نکلے، لوگوں کو دیکھا دو حصوں میں بٹے کھڑے، ڈر کے مارے حالت خراب ہے، اور پہنچے، کیا بات ہے، سب کو ہٹاتے بچاتے، کیا ہو گیا؟ شیر آ گیا ہے راستے میں، شیر آ گیا ہے، شیر۔ ہاں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا کر جو ہے شیر کے پاس پہنچے، سارے لوگ دیکھ، حضرت شیر ہے۔ حضرت کون ہے؟ اب وہ حضرت کو شیر بول رہا ہے یا شیر کو شیر بول رہے ہیں وہ لوگ؟ اگر وہ شیر ہے تو حضرت سوا شیر ہے۔ ہاں، ایمانی طاقت جو ہے نا، ایمانی طاقت، اللہ پر بھروسہ، اسی لیے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہوگی۔ جس کا اللہ ہو جائے دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا کے اس کے پاس پہنچے اور جا کر جو ہے نا اس کا کان پکڑا۔ ہم لوگ تو نام سن کے جو ہے گیلے پیلے ہو جاتے ہیں، نام سن کر ہی۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر، کیونکہ ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہے اس لیے ہماری یہ حالت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے جا کر اس کے پاس اس کا کان پکڑے اور اس کے کان کے نیچے ایک چپت لگایا، اور لگانے کے بعد کہتے ہیں تم کس کو ڈرانے آئے؟ اللہ کے نبی کے صحابی کو۔ کس کو؟ اللہ کے نبی کے صحابی کو ڈرانے آئے ہو، جس کے ایمانی کیفیت اور جس کے ایمان کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بھٹی میں جو ہے بنی ہے، اس کے ایمان کو تو جانچنے آیا ہے، اس کے ایمان کو تو جانچنے آیا ہے۔ جس کا بھروسہ 100% اللہ کی ذات پر ہو تو اس کو ڈرانے آیا ہے، چل سیدھا اپنا راستہ لے۔ اور وہ جو ہے شیر سیدھا اٹھا اور سیدھا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس۔ یہ ایمان ہے، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ ہماری ایمانی کیفیت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا ہی جو ہے کیا ہوگا، ہمارا اللہ کی مدد کا معاملہ ہمارے ساتھ اتنا عام ہوگا، اور جتنا ہماری ایمانی کیفیت جو ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر تنگی کا راستہ جو ہے، تنگی جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے ایمان سے، اور ایمان کے بننے اور بگڑنے میں آنکھوں کا بڑا دخل ہے۔ ایمان کے بننے اور بگڑنے میں آنکھوں کا بڑا دخل ہے۔ اگر اس نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو اس کے ایمان میں فرق پڑنا ہی ہے، اس کے ایمان میں فرق پڑنا ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، یہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی۔ ہاں، اور اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، خالی مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، مرد بھی نگاہوں کی حفاظت کرے اور عورتیں بھی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے بننے اور بگڑنے میں نگاہوں کا بڑا دخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی ثعلبہ نامی، جن کا نام ثعلبہ تھا، صرف نگاہ کی وجہ سے، نگاہ کی وجہ سے، نگاہ کا استعمال غلط ہوگا، نگاہ کا استعمال غلط ہوگا تو آدمی کے ایمان میں جو ہے گراوٹ آئے گی،
اور نگاہوں کا استعمال صحیح ہوگا تو آدمی کے ایمان میں جو ہے ترقی پیدا ہوگی۔ ثعلبہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزے بنایا کرتے تھے، اون وغیرہ بنایا کرتے تھے، یہ ذرا دستانے وغیرہ جو ہے بنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے ان کو بھیجا، اب وہ جاتے ہوئے جو ہے ایک انصاری صحابیہ کے اوپر نظر پڑ گئی، ان کے گھر میں کیواڑ کھلی ہوئی تھی اور نظر پڑ گئی، اور کچھ ایسی حالت میں تھی کہ جس حالت میں کیا دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور نظر پڑتے ہی جو ہے نا، حدیث کے اندر ہے کہ اچانک پڑی ہوئی نگاہ جو ہے فوراً ہٹا لینے پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ ہاں، پہلی نگاہ جس کو آج لوگ اتنا عام کر دیے کہ پہلی نگاہ، اب پہلی نگاہ 1 گھنٹے تک کی ہوتی ہے، پہلی نگاہ 1 گھنٹے تک ہوتی ہے، بھائی پہلی نگاہ تو اس پہ اجر ہے تو لگے رہو، ہاں آگے پھاڑ کے سمجھ رہے ہو نا بات کو۔ پہلی نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اچانک نگاہ پڑے اور آدمی جو ہے فوراً استغفار کرتے ہوئے لا حول پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ہٹا لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، ان کے سامنے حضرت کے سامنے جو ہے سفر میں تھے اور غیر محرم پر نظر ڈالے پڑا ہوا اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول پڑھے جا رہا ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ تمہاری ایسی لا حول پر جو ہے ہزاروں مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ لا حول پڑھی جائے۔ ارے نگاہ تو ہٹا لے، نگاہ ہٹا نہیں رہا اور لا حول پڑھے جا رہا، بتاؤ یہ لا حول کام کرے گی؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو ثعلبہ رضی اللہ عنہ جو ہے نظر پڑتے ہی، یہ وہ اچانک والی نگاہ تھی، اور اچانک والی نگاہ پڑتے ہی انہوں نے ہٹایا اور دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا دیکھ لیا، اور ڈر پیدا ہو گیا۔ یہ اچانک کی نگاہ پر اجر جو ہے نا اسی لیے ہے کہ اس سے جو ہے نا ایمان کا نور دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اچانک کی نگاہ پڑے اور فوراً ہٹا لے ڈر کے ساتھ، تو اس سے ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے دل میں، سمجھے؟ تو ثعلبہ رضی اللہ عنہ جو ہے نظر ہٹائے اور پھر دل میں سوچے کہ اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اب، میں آپ کے لیے موزے بنایا کرتا، آپ کی خدمت میں آپ کے پاس بیٹھ کے دستانے بنایا کرتا، ہاں، اور آپ کو خبر ہو گئی، میں کس منہ سے آپ کو جو ہے آپ کا سامنا کروں گا، میں کیسے آپ کا سامنا کروں گا؟ اور جو ہے سیدھا نکل گئے جنگل کی طرف، پہاڑیوں میں چلے گئے، اور پہاڑیوں میں جا کر جو ہے جب شام ہوتی، دن بھر نہیں، جب شام ہوتی تو نکلتے کہ اور یہ کہتے ہیں اللہ میری روح کو جو ہے روحوں میں شامل کر دے، اور میرے جسم کو جو ہے مردوں میں شامل کر دے، اور میری توبہ قبول کر لے اور مجھ کو معاف کر دے، یہ کہتے اپنے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے، اور جو ہے پھر واپس جو ہے اندر، اور وہی رونا وہی دھونا کئی دنوں تک چلا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر جو ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک صحابی ہے ثعلبہ نام کا، جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھا ہے، جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھا ہے، وہ فلاں گھاٹیوں میں ہے، وہاں پر وہ ملے گا، اور ایسا ایسا جو ہے وہ کہتا ہے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے، آپ آدمی بھیج کر اس کو بلوائیے۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اللہ کے نبی نے بھیجا، یہ دونوں گئے ڈھونڈے، تلاش کیے، نہیں ملا، ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا
اس سے پوچھا کہ کوئی نوجوان تم کو دکھتا ہے؟ بولے کس نوجوان کی بات کر رہے ہو؟ ایک نوجوان ہے جو راتوں کو نکلتا ہے اور یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ بولے ہاں اسی نوجوان کی بات کر رہے ہو؟ بولے اس گھاٹی میں۔ اب حضرت عمر تو ماشاء اللہ گئے، اس کو اٹھائے کندھے پہ اور سیدھا لاد کے لے آئے۔ تو حضرت ثعلبہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت حاضر کرنا جس وقت آپ نماز کی حالت میں ہو۔ میں آپ کا جو ہے ڈائریکٹ سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے جتنی شرمندگی ہے، کون سی نگاہ تھی؟ پہلی نگاہ تھی، اچانک والی نگاہ تھی، اور 1 گھنٹے والی نگاہ نہیں تھی، 1 گھنٹے والی نگاہ نہیں تھی۔ تو وہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ایمان کے بننے اور بگڑنے میں نگاہوں کا بڑا دخل ہے، اور ایمان بنے گا قربانی سے، اس کے لیے قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین کی محنت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے لوگ جب نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، جن کی عمر بھی نہیں تھی، وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہو گئے، یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم دین کی محنت کے لیے تیار ہیں، ہم دین کی محنت کے لیے تیار ہے۔ یہ بچوں کا حال تھا۔ تو بعض موقع ایسا آتا کہ کسی کو اجازت مل جاتی، کسی کو نہیں ملتی۔ اب جن کو نہیں ملتی تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی آپ نے جس کو اجازت دی ہے، میں تو اس کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں، پچھاڑ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کراتے، تو ایک دوسرے کے کان میں کہتے کہ بھائی تجھے تو شہید ہونے کا موقع مل گیا ہے، مجھے بھی دے دے، تو اگر گر گیا تو میرا کام بن جائے گا۔ سوچو تو، جب ایمان کی سطح اور اونچی ہوگی تو یہ چیزیں آسان ہیں ہمارے لیے۔ تو دین کی محنت، مسجد میں آنا جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ توڑنے کو کہہ دیا گیا، پہاڑ توڑنے کو کہہ دیا گیا۔ اس کے لیے جو ہے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو دور تک پہنچانا، جس طریقے سے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو دور تک پہنچایا۔ آپ جو ہے جتنی بھی بڑی سی بڑی کتاب ہو، چھوٹی سی چھوٹی کتاب ہو، اور جس میں صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہو، آپ ساری کی ساری اٹھا کر جو ہے نا، ساری حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، اس میں کہیں یہ نہیں ملے گا 1,80,000 صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ 1,80,000 صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور مکے اور مدینہ یہ 2 مقدس جگہوں میں صرف 10,000 کے قریب صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو صحابہ تو بڑے تاجر تھے، تو تجارت کے لیے نکل گئے ہوں گے، تاجر تھے، صحابہ تاجر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تاجر تھے صحابہ، دین کی دعوت کو لے کر، دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جو ہے صحابہ اکرام جو ہے یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ دین کی دعوت اور دین کی محنت یہ ان کی تجارت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تم کو ایسی تجارت بتائے جو تم کو دردناک عذاب سے جو ہے نجات دلا دے؟ اور وہ یہی تجارت ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت کو لے کر، دین کی محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہ جب آپ کو دیکھا کہ لوگوں نے آپ پر کچرا ڈالا ہے، تھوکا ہے،
اور مٹیاں ڈالی، آپ کی گریبان کو چاک کیا ہے، تو آپ جو ہے لے کے آئی پیالے میں پانی اور جو ہے آپ کے چہرے مبارک کو دھو رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی روتی کیوں ہے؟ رو مت، میرے اس حالت کو دیکھ کر یا دین کی محنت کو کرتے کرتے تیرے باپ کے شہید ہو جانے والی حالت کو دیکھ کر تو رو مت۔ تیرے باپ کا لایا ہوا یہ دین ایک روز جو ہے کچے پکے مکان میں، جھگیوں میں، ایک ایک جگہ جو ہے ایک موقع پر داخل ہو کر رہے گا۔ یہ داخل کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر میں موجود رہنے سے، ہمارا جو ہے گدوں پر صوفوں پر بیٹھے رہنے سے، ہاں ہمارا اپنے کاروبار کے اندر جو ہے پڑے رہنے سے، ہماری کھیتی باڑیوں میں پڑے رہنے سے۔ بتاؤ، یہ جو ہے ہمارا اپنے کاروبار سے نکل کر دین کی محنت کے لیے لوگوں میں چلنے پھرنے سے۔ اسی لیے تو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہاں، تم یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر کہتے ہو کہ ہم نے ایمان کا حق ادا کیا ہے، ہم نے ایمان کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کونے کونے میں دین کی محنت، دین کی دعوت کو لے کر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو کرو گے سب انشاءاللہ، اپنے آپ کو تیار کرو گے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہے تیار، جہاں مغرب بعد جو ہے بیان ہوگا پھر اس میں جو ہے تشکیل ہوگی، تو وہاں پر جو ہے ہمارا سر ایسا لگتا ہے کہ ہم نکاح میں آئے ہیں، ہم سے پوچھا جا رہا قبول ہے، تو منڈی نیچے کر کے چل رہا ہے۔ نکاح میں تو دلہا ایسے ہی کرتا ہے نا، اس سے پوچھو بھائی قبول ہے، اندر دل کتنا بھی چوڑا ہو، خوشی کے مارے جو ایک دم گارڈن ہو رہا ہو، لیکن زبان سے کیا کہتا ہے؟ کتنا بھی کڑک آواز والا ہو پھر بھی کہتا ہے، خود کے بھی کان میں آواز نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو ہماری تشکیل میں یہی ہوتا ہے، جب تشکیل ہوتی ہے بھائی نام لکھاؤ 3 روز کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، کوشش کریں گے یہاں کوشش کریں گے۔ اچھا بھائی 2 سال کے لیے سعودی بھیج رہا ہوں میں تم کو، ٹھیک ہے میرا پاسپورٹ ہے نہیں، 5 دن میں جو ہے ایک دم فاز اس میں جو ہے بنوا کے جو ہے دیتا ہوں میں آپ کو، میرا پورا کام کروا دو، تیار ہو۔ ہاں، 2 سال وہاں تیار ہے آدمی جانے کے لیے، دھوپ میں جو ہے جلنے کے لیے، ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، غلامی کے لیے تیار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے جو ہے 3 دن کے لیے تیار نہیں۔ سوچو نا۔ تو اس کے لیے جو ہے کیا کرنا، اپنے آپ کو جس وقت یہ تقاضا آئے کہ بھائی ہاں انشاءاللہ میں تیار ہوں، نام لکھانا ہمارا کام ہے، نام لکھانا ہمارا کام ہے، آگے کے پروسیجر کو پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ آگے کے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ آگے کے سارے کام کو پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جو ہمارا کام ہے ہم وہ کریں، جو اللہ کا کام ہے اللہ اس کو کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو جب تشکیل ہوگی تو ہر کوئی نام لکھائے گا نا۔ ہاں، نیکی کی ہم سب کو ضرورت ہے، میں بھی محتاج ہوں، سارے لوگ محتاج ہیں۔ اگر ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نام لکھائیں گے تو نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر ہم کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نام کیوں لکھائیں؟ مت لکھاؤ۔ ہاں، صدقہ کیوں کرے بھائی؟ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو۔ کرتے نا صدقہ، معلوم ہے ہم کو نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے ہم کو نیکی کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن جو ہے ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان رہے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ نیکی جو ہے کام آ جائے، ہمارا جانا نہ ہو پائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو ہمارے نکلنے کا، لیکن ہمارا یہ نام لکھانا اگر یہ ایک نیکی کام آ گئی تو بولو آ سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو آگے کرنا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہر بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو آگے کرتے رہنا۔ دوسرے کو دیکھ کر ہم اپنی دکان جو ہے، ایک نے دکان ڈالا تو اس کے سامنے دوسری دکان ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، تو ایک آدمی جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر جو ہے 6 وقت کی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟
ایک آدمی چاشت اشراق پڑھ رہا ہے تو ہم جو ہے اس کے علاوہ اوابین نہیں بڑھا کے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن دکانداری، مکانداری، کھیتی باڑی اور ان ساری چیزوں میں مقابلہ کریں گے. نہیں سوچو تو اس کے لیے جو ہے کیا کریں گے، اپنے نام کو پیش کریں گے. انشاءاللہ ایک نیکی ہو سکتا ہے ہماری یہی کام آ جائے. کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.